کہ شہزادے سیدنا امام زین العابدین رویا کرتے تھے، عرض کرتے تھے کہ میرا کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جن کی کنڈوں کی نیاز بڑی مشہور ہے، وہ امام جعفر صادق امام حسین کے پر پوتے ہیں، پوتے کے بیٹے امام جعفر صادق، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صاحبزادے سیدنا محمد بن ابو بکر صدیق، ان کے صاحبزادے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو امام جعفر صادق ایک مرتبہ اپنے رفقا کے درمیان، اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آج ایک وعدہ کرو کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جسے بخش دے گا وہ اپنے ساتھیوں کی بخشش کرائے بغیر جنت میں داخل نہیں۔ لوگوں نے عرض کی اے ابن رسول اللہ، ہمارے معاملات تو سمجھ میں آتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ منصب عطا کیا ہے کہ آپ جسے چاہیں گے اس کی بخشش ہوگی، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کرو اگر ہم میں سے کوئی بخشا گیا تو تم مجھے بھی لے کر جاؤ گے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے اعمال اس قابل نہیں کہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، بتائیے وہ جس نے امام باقر کی آغوش میں پرورش پائی ہو اور خود امام کے منصب پر فائز ہو، اور جو ائمہ اہل بیت اطہار میں سے چھٹے امام کی حیثیت رکھتا ہے وہ امام جعفر صادق، ان کے خوف کا عالم یہ ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ آخرت کیا ہے، موت کیا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہونا ہے اور منہ دکھانا ہے۔ ابھی چند روز پہلے حالات آپ کو پتا ہے جس وقت حالات کیا ہے اور کس طرح سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی انہی مشرکوں کا یہ منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ان کے اندر ایک منصوبے میں یہ شامل ہے کہ نشے کو اتنا عام کیا جائے کہ وہ دن و رات نشے میں مدھند رہے تاکہ ان پر کام کرنا آسان ہو جائے۔ بتاؤ ہماری قوم میں یہ چیز عام ہوئی یا نہیں؟ نوجوانوں میں نشہ جتنی تیزی سے عام ہوا ہے، کبھی کوئی چرس، کوئی گانجا، کوئی انجیکشن کے معاملات اور طرح طرح کے نشے، یا تو کوئی زنا کی برائی میں ملوث، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو یہ ہونے سے رہا۔ سنیوں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھو۔ یاد رکھیے اسلام کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا، کسی کا۔ اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ جو ایک مرتبہ اسلام کی تعریف کر دے نا، اسلام اس کے احسان کو باقی نہیں رکھتا، ہزاروں میں اس کا چرچا کرا دیتا ہے، براہ راست اس کا ہزاروں میں اس کا چرچا کرا دیتا ہے۔ یہ تو اسلام کی دنیا میں آتا ہے، یہ اس دین کی دنیا میں اس کو پتا چلتا ملے گی اس کو کہ اس نے کسی اسلام کے تعلق سے کوئی اچھا جملہ کہا، ہزاروں کے درمیان اس کا ذکر کروا دے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت اور کسی کے قرض کو وہ باقی نہیں رکھتا۔ اور آج ہم اپنے گھر کے لیے، اپنے پراپرٹی کے لیے لڑنا تو سیکھتے ہیں، مگر ہم نے اسلام کی جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہے۔ میں کہتا ہوں
اس دور کے حالات خراب تم کہتے ہو جس کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہو، جو 2 وقت کا کھانا کھاتا ہو، جس کے سر پہ اللہ نے چھت رکھی ہو، جس کو اللہ نے پراپرٹی دی ہو، بینک بیلنس دیا ہو، جس کے ساتھ میں اس کے گھر والے ہو، وہ کہتا ہے کہ حالات خراب ہے۔ وہ صحابہ کا دور دیکھو، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور دین کا کام کیا ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا حالات خراب ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے۔ آپ کے ساتھ میں یہ معاملات ہوئے ہیں کہ آپ کو آپ کا وطن چھوڑنا پڑا؟ صحابہ نے چھوڑا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا حالات خراب ہے۔ ارے جنگ احد کے موقع پر وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے مکے کی گلیوں میں اس سے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا تھا، وہ مصعب بن عمیر جب چلتے تھے، جب گلی سے گزرتے تھے تو لوگ لوگ بتا دیتے تھے کہ اس گلی سے مصعب گزرا ہوگا۔ خوشبو اتنی مہنگی لگاتے تھے کہ اس وقت وہ خوشبو کسی اور کو میسر نہیں آتی تھی، وہ خوشبو لگاتے تھے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا مصعب، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے۔ وہ کپڑا پہنتے تھے کہ مکے میں شاید ہی کوئی دوسرا ویسا کپڑا پہنتا ہو، اتنی خوبصورتی کا عالم۔ ماں نے اتنی نازوں سے پالا تھا کہ کبھی پیر میں ایک کانٹا چبھنے نہیں دیا تھا۔ سوچو جب حضور پر نگاہ گری اور حضور کے زلفوں کے اسیر بن گئے تو اب ماں کے تیور بدلے ہیں۔ ماں نے سختی کرنا شروع کی، مصعب کا کھانا بند کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ سختی اس لیے کہ پھر سے حضور کے دین کو چھوڑ دے، مگر جو حضور کا عاشق بنتا ہے نا، پھر اس کے سامنے مشکلات کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ حضور کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کو برداشت کیا۔ ماں نے بات چیت چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں جان دے دوں گی۔ حضور کے دین کو نہیں چھوڑو گے۔ مصعب نے جواب دیا کہ ماں، حضور کے دین پر تجھ جیسی ہزاروں مائیں، اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو چادر اڑائی گئی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پیر کھلتا، پیر ڈھانپتے تو سر کھلتا۔ حضور نے فرمایا سر کو ڈھانکو اور پیر پہ اس خرنا میں گھاس جو ہے وہ ڈال دو۔ وہ ڈالی گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس حالت میں بھی صحابہ نے یہ زبان سے نہیں جاری کیا کہ حالات خراب ہیں، اور آج ہم کو سب کچھ مل رہا ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ دیا زبانی طور پہ، یہ دل ابھی تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ ہم صرف عیش و عشرت میں یا اپنے گھروں میں آرام سے اپنی پراپرٹی کو بچانے میں یا پراپرٹی کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھنا سوال آپ سے بھی ہوگا۔ کل جو آگ وہاں لگی تھی اللہ نہ کرے وہ آگ آپ کے گھر میں لگے۔ اسی لیے کھڑے رہنا سیکھو۔ ناموس کا مسئلہ ہو، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو، سرکاروں کی عظمت کا مسئلہ ہو تو کھڑے ہو کر احتجاج کرنا سیکھو۔ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا سیکھو۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ جب سرکاروں کی عظمت کی بات آئے نا تو اپنی جان دینے میں کمی نہیں کرنا۔ باپ اپنی اولاد کو سکھائے کہ میری اولاد، میرے بیٹے، تو اگر میرا بیٹا ہے اور میری پرورش کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو کبھی یہ موقع ملے تو اپنی جان کو دے دینا۔ میں سمجھوں گا کہ میں نے تیری پرورش مکمل کی اور تو نے میری پرورش کا حق ادا کیا۔ ماں اپنی اولاد کو سکھائیں۔ یہ تبھی ہوگا جب انقلاب پیدا کریں گے۔
ہم باتیں کر کے وہ چائے چوراہے پر نکڑ پر چائے کی چسکیاں لے کر دین کی باتیں کرنا کہ نہیں حالات خراب ہیں، اسلام کے اوپر بڑی سختیاں ہیں. میں نے کہا اسلام کی فکر کرنا تو چھوڑ ہی دو، اسلام کی فکر نہ کرو کہ اسلام پر مصیبت ہے. اسلام کبھی مصیبت میں نہیں رہ سکتا. اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اس مصیبت اور پریشانی میں اسلام نہیں ہے، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مسلمان ہے. دونوں بات الگ الگ ہے. اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی اور صبح قیامت تک رہے گا. پریشانی میں مسلمان ہے. اپنے آپ کو بدلو. جب بدلو گے نا، حضور کے سچے غلام بن جاؤ گے نا، دیکھو یہ حکومت، یہ دلے جو ہے نا، یہ تمہارے قدموں میں تلوے چاٹ رہے ہوں گے. تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے تم ہو کون. تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جو جہاں گئی ہے وہاں پر فتح کا جھنڈا لہرا ہے. جس نے کوانٹٹی پر بھروسہ نہیں کیا ہے، جس نے کوانٹٹی پر بھروسہ نہیں کیا ہے، اس نے ایسی کوالٹی پیدا کر کے دی ہے کہ جس نے صرف یہ بھروسہ کیا ہے کہ ہمارا مالک تنہا اللہ ہے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس دین سے تمہارا تعلق ہے. تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے. تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور دنیا کی خوبصورتی میں تم ایسے گم ہو گئے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں جینا ہی نہیں ہے، ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، ہمیں حقیقت سے کوئی جو تعلق نہیں ہے. تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں صرف اسی دنیا میں رہنا ہے. یہ سمجھ لیا ہے، اور یہ تمہاری سب سے بڑی کمی ہے. اپنے آپ کو سمجھو. آج بھی ہم حقیقت میں عاشق رسول ہو گئے نا، صحیح طور پر مسلمان ہو گئے نا، تو قسم خدا کی ہندوستان تو بہت چھوٹا ہے. ساری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں رب تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں ڈالے گا. بن کر تو دیکھو، اپنے آپ کو ویسا بنا کر تو دیکھو. تبدیلی لاؤ. جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، ہمارا گھر تبدیل نہیں ہوگا. جب تک ہمارا گھر تبدیل نہیں ہوگا، ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. اپنے گھر سے تبدیلی کی شروعات کرو، پھر دیکھو انقلاب کیسے آتا ہے. لوگوں نے ظاہر کیا تھا کہ 2029 میں انہی کی حکومت ہوگی. میں کہتا ہوں آج عزم کر لو، آج عزم کر لو. انہیں خوف ہے 2029 میں یہ آئیں گے، حکومت ہوگی. میں نے کہا آج تم عزم کر لو، سچے مسلمان بن جاؤ، حضور کے سچے غلام بن جاؤ. دیکھو 2024 میں تمہاری آئے گی. دیکھو 2023 میں تم حاکم بنو گے، مگر سچے دل سے حضور کے غلام بنو. سرکاروں کے معاملے میں کمپرومائز کرنا مت سیکھو. اپنی اولاد کو سکھاؤ حضور کی محبت کیا ہے، سرکاروں کی محبت کیا ہے، اپنی اولاد کو سکھاؤ. تو میری اس بات کو یاد رکھو. انقلاب چاہتے ہو تو سب سے پہلے سچے طور پر غلام مصطفیٰ بن جاؤ. جس دن آپ سچے طور پر غلام مصطفیٰ بن گئے، انقلاب آئے گا، حکومتیں تمہارے قدموں میں گری پڑی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر میری زبان سے کوئی غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو میں ان تمام باتوں سے توبہ کرتا ہوں. میرے ساتھ آپ بھی مل کر کہ میرے ساتھ کسی غیر شرعی بات پر، میری غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ کریں. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.